سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ ہسپتال کے کمرے میں رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ ابھی تک اس انجان شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کا ذکر ڈاکٹر نے کیا تھا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول احد سے ملنے ہسپتال پہنچی، مگر آج کمرے کے باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ تقریباً 50 سال عمر، سفید بال اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی، جیسے وہ برسوں سے کسی بچھڑے ہوئے انسان کو ڈھونڈ رہا ہو۔ عائشہ نے حیران سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ایک شخص کی نظریں احد پر جم گئیں، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں احد کا باپ ہوں۔ یہ سنتے ہی عائشہ چونک گئی، کیونکہ احد نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ اس کے والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اسی وقت احد کی آنکھ کھل گئی۔ سامنے اس شخص کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ ساخت ہو گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ احد کے قریب آیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ احد کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ جس دن ہمیں آپ کی ضرورت تھی، آپ اس دن چلے گئے تھے، اور آج اچانک باپ بننے آ گئے۔ عائشہ پہلی بار احد کے دل کا درد دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، احد تلخ لہجے میں ہنسا۔ تو پھر کہاں تھے؟ اس شخص نے جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا۔ یہ سچ ہے جو تم کبھی نہیں جانتے تھے۔ لفافے میں کچھ پرانی تصویریں اور کاغذات تھے۔ احد نے جیسے ہی انہیں دیکھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حقیقت وہ نہیں تھی جو وہ برسوں سے سمجھاتا آیا تھا۔ اس کے والد نے انہیں چھوڑا نہیں تھا، بلکہ ایک خطرناک حادثے کے بعد وہ برسوں تک دوسرے شہر میں زیر علاج رہے تھے، اور کسی نے جان بوجھ کر احد اور اس کی ماں کو ان سے دور رکھا تھا۔ احد خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برسوں کی نفرت ایک لمحے میں ٹوٹ رہی تھی۔ عائشہ نے پہلی بار احد کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑا۔ کبھی کبھی سچ بہت دیر سے ملتا ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ احد، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ کمرے میں موجود سب لوگ ساکت رہ گئے۔ آپریشن؟ عائشہ کی آواز کانپ گئی۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ہاں، اور وقت بہت کم ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اگر میں واپس آ گیا، وہ رک گیا، تو سب سے پہلے میں تم سے ایک بات کہوں گا۔ عائشہ روتے ہوئے بولی، نہیں، تم خود کہنا۔ میں کسی ادھوری بات پر یقین نہیں کرتی۔ احد کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جانے لگا۔ عائشہ دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے سے چند لمحے پہلے احد نے پلٹ کر عائشہ کی طرف دیکھا اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ کہا، لیکن عائشہ وہ الفاظ سن نہ سکی۔ آخر احد نے کیا کہا تھا؟ کیا آپریشن کامیاب ہوگا؟ اور کیا عائشہ کو اس کی محبت مل پائے گی؟ جلدی سے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ بہت جلد ملوں گی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔